اس وقت کراچی میں صرف رمضان المبارک میں 9 خاندان اجڑ گئے ہیں. 4,500 ڈکیتیوں کے وارداتیں ہو چکی ہیں سنیچنگ کی صرف اس رمضان المبارک میں. اس سال میں 48 لوگ جان سے چلے گئے صرف سنیچنگ میں. وہ پولیس جس کو ہماری حفاظت کرنی چاہیے وہ اشرافیہ کے گھر والوں کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے. یہ شہر تو اب ویسے بھی قاتلوں کی آماجگاہ بن گیا ہے. اس وقت شہر میں بہت بدترین صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی، اور رمضان المبارک جو رحمتوں کا مہینہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مذہبی اعتبار سے اہم چیزیں آتی ہیں تو لوگ، حکومتیں اپنا رول ادا کرتی ہیں، مہنگائی کو کم کیا جاتا ہے، بہت ساری آفرز دی جاتی ہیں، لوگوں کو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں اور حالات کو کنٹرول کیا جاتا ہے. لیکن یہاں رمضان المبارک آتے ہی مہنگائی بڑھ جاتی ہے، پھلوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، سبزیوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اسی طرح جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ بد سے بدترین ہو جاتا ہے. یہ شہر تو اب ویسے بھی قاتلوں کی آماجگاہ بن گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہاں سب کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے صوبہ سندھ میں کہ کہیں پر ڈکیتیاں نہیں ہو پا رہی تو آؤ صوبہ سندھ میں آ جاؤ، کچے میں آ جاؤ یا پکے میں آ جاؤ. قاتلوں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے یہ سرزمین بالکل اوپن کر دی گئی ہے. اور میں اس موقع پر اس بات کا بھی اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب پچھلی مرتبہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی تو بہت بڑے پیمانے پر یہ بات کی جا رہی تھی کہ سندھ میں ایک آپریشن کیا جائے گا جو سسٹم کے خلاف ہوگا، مجرموں کو پکڑا جائے گا، زمینوں پہ قبضہ کرنے والوں کو پکڑا جائے گا، ڈاکوؤں کے پشت پناہوں کو، کرپشن کرنے والوں کو پکڑا جائے گا. اور یہ اعلان بہت طاقتور ترین لوگوں کی طرف سے کیا گیا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سندھ کا یہ سسٹم جو یہاں تباہی پھیلا رہا تھا، اب وہ سسٹم اسلام آباد میں جا کر براجمان ہو گیا ہے. وہ طاقتور لوگوں سے یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. بجائے اس کے کہ سسٹم پر ہاتھ ڈالیں، سسٹم کو اور طاقتور کر دیا. اور یہ شہر کراچی جو پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، 3.5 کروڑ انسانوں کا یہ شہر ہے، یہ صوبہ سندھ جو اپنی اہمیت رکھتا ہے، اس کو تو عملاً ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس وقت کراچی میں صرف رمضان المبارک میں 9 خاندان اجڑ گئے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں ڈکیت. اگر کوئی پکڑا جائے تو پروسیکیوشن نہیں ہوتی. 4,500 ڈکیتیوں کے وارداتیں ہو چکی ہیں سنیچنگ کی صرف اس رمضان المبارک میں. اس سال میں ابھی مارچ کا مہینہ ختم ہوا ہے اور اس سال میں 48 لوگ جان سے چلے گئے صرف سنیچنگ میں، موبائل چھینتے ہوئے یا موٹر سائیکل چھینتے ہوئے، گاڑی چھینتے ہوئے یا پیسے چھینتے ہوئے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں یہ ڈاکو اور قتل کر دیتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ اول تو پکڑے نہیں جائیں گے اور پکڑے جائیں گے تو چھوڑ دیے جائیں گے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ خوف و ہراس کا کیا عالم ہے. جن پہ گزرتی ہے وہ جانتے ہیں، شہری جانتے ہیں اس بات کو. جب بچے ہمارے گھروں سے نکلتے ہیں، جس تکلیف اور اذیت سے ہم گزرتے ہیں سب جانتے ہیں. لیکن ایک خاص اور مخصوص قسم کا طبقہ وہ یہ سفر نہیں کرتا، اس کو یہ پرابلم نہیں ہے. ان کے بچے اس طرح سے عام آبادیوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں. وہ ایک خاص قسم کی کلاس ہے، وہ رولنگ کلاس، وہ ہم پر براجمان ہوتی ہے، وہ ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. ان کی آبادیاں بھی ہماری آبادیوں کے ساتھ نہیں ہوتی، اور ان کے تو بہت بڑے پیمانے پر ان کی سیکیورٹی کا بھی انتظام ہوتا ہے. وہ پولیس جس کو ہماری حفاظت کرنی چاہیے وہ اشرافیہ کے گھر والوں کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. تو اس لیے یہ لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کس کرب سے اس شہر کے لوگ گزرتے ہیں، کہ عام حالات میں بھی جو ہے وہ ہمارے بچوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں. اور بچے کیا، جوان کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ جو ہیں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ موبائل چھینتے ہوئے ذرا سی بات کر دی ڈاکو سے اور اس نے قتل کر دیا. یہ طاقت ان کو کس نے فراہم کی ہے؟ ظاہر ہے ڈاکوؤں کے سرپرستوں نے فراہم کی، جو سندھ حکومت میں موجود ہیں، جو مسلسل 16ویں سال میں داخل ہو گئے اپنی حکومت اور اقتدار کے.